اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا مطالعہ ہمارا کنٹینیو ہے تفہیم القرآن سے۔ اس میں ہم 25 رکوع ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ آج ہم 26ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ فرمایا جا رہا ہے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ اب یہاں پر یہ جو سوال کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود سوال پوچھ رہے ہیں، تو اس میں اس سوال کے لیے بنی اسرائیل کا انتخاب دو وجہ سے کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ آثار قدیمہ کے بے زبان کھنڈروں کی بنسبت ایک جیتی جاگتی قوم زیادہ بہتر سامان عبرت و بصیرت ہے۔ دوسری یہ کہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کو کتاب اور نبوت کی مشعل دے کر دنیا کی رہنمائی کے منصب پر مامور کیا گیا، پھر اس نے دنیا پرستی، نفاق اور علم و عمل کی ضلالتوں میں مبتلا ہو کر اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر لیا تھا۔ لہٰذا جو گروہ اس قوم کے بعد امامت کے منصب پر معمور ہوا ہے، اس کو سب سے بہتر سبق اگر کسی انجام سے مل سکتا ہے تو وہ یہی قوم ہے۔ یعنی ہمارے لیے اس میں جو ہے ایک سبق یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو جس طرح نعمتوں سے اور خاص نوازا گیا تھا، دنیا کی امامت ان کو دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اپنے کرتوتوں سے، اپنی حرکتوں سے اور جو سلوک انہوں نے اپنے پاس پیغام لانے والے انبیاء کے ساتھ کیا تو ان کو اس امامت سے معزول کر دیا گیا۔ تو یہاں پہ ہمیں ایک تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جن حرکتوں سے وہ اپنی امامت سے محروم ہو گئے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم ہی انہی حرکتوں میں پڑھ کر خود بھی اس امامت کا حق نہ کھو بیٹھیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب و دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ اب یہاں پہ جو ہے جو کفر اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا، لیکن اب علم دے دیا، اس کے بعد انسان کو اختیار دے دیا کہ وہ کون سی راہ کو چنتا ہے، وہ کفر کی راہ پہ چلتا ہے یا اللہ کو اپنا رب مانتے ہوئے اللہ کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو یہاں صاف کہہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ کفر کی راہ اختیار کریں گے ان کے لیے دنیا کی زندگی ہی ان کو سب کچھ لگے گی، وہ سمجھیں گے کہ ہمیں ہمیشہ اس دنیا میں ہی رہنا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جو ایمان کی راہ پہ چلنے والے ہوتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی ہمتوں کو کم کرتے ہیں، لیکن قیامت کے روز جو ہے پرہیزگار لوگ جو ہوں گے، اللہ کے نیک بندے جو ہوں گے، ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے، کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی زندگی کو چن لیا، آخرت کو خرید لیا۔ اور دنیا کا رزق اگر دیا جا رہا ہے تو ہمیں اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں سے خوش ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف ایک آزمائش کے لیے دیا جا رہا ہے کہ وہ صرف اور ان کی محنت کی سبب دیا جا رہا ہے کہ جو محنت انسان جس راہ کے لیے کرتا ہے، چاہے وہ رزق کمانے کے لیے کر رہا ہے، چاہے وہ دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس چیز کے لیے تم محنت کرو گے تو اس کا اجر، اس کا صلہ اس محنت کے مطابق لازمی ملے گا۔ تو اس چیز سے ہمیں نہیں وہ کرنا چاہیے کہ کافروں کو جو ہے وہ رزق دیا جا رہا ہے تو شاید اللہ ان سے خوش ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ صرف اور صرف
اللہ کی رضا جو ہے وہ صرف کس چیز میں ہے؟ جو اس کا تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈر کر خوف ہے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ آگے فرما رہا ہے اللہ، کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم فہدی اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ابتدا میں تو سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے، تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست روی پر بشارت دینے والے اور کجروی کے نتائج سے ڈرانے والے تھے۔ ان کے ساتھ کتابیں برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، نہیں، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ پس جو لوگ انبیاء علیہ السلام پر ایمان لے آئے انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا۔ اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے کہا جا رہا ہے کہ ناواقف لوگ جو ہوتے ہیں، جو اپنے قیاس و گمان کی بنیاد پر مذہب کی تاریخ مرتب کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ انسان نے اپنی زندگی کی ابتدا شرک کی تاریکیوں سے کی، پھر بتدریج ارتقاء کے ساتھ ساتھ یہ تاریکی چھٹتی اور روشنی بڑھتی گئی، یہاں تک کہ آدمی توحید کے مقام پر پہنچا۔ اب قرآن جو ہے اس کے برعکس بتاتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ دنیا میں انسان کی زندگی کا آغاز پوری روشنی میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس انسان کو پیدا کیا تھا اس کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ حقیقت کیا ہے، تیرے لیے صحیح راستہ کون سا ہے۔ اس کے بعد ایک مدت تک نسل آدم راہ راست پر قائم رہی اور ایک امت بنی رہی، پھر لوگوں نے نئے نئے راستے نکالے، مختلف طریقے ایجاد کر لیے، اس وجہ سے نہیں کہ ان کو حقیقت نہیں بتائی گئی تھی، بلکہ اس وجہ سے کہ حق کو جاننے کے باوجود بعض لوگ اپنے جائز حق سے بڑھ کر امتیازات، فوائد اور منافع حاصل کرنا چاہتے تھے اور آپس میں ایک دوسرے پر ظلم، سرکشی اور زیادتی کرنے کے خواہش مند تھے۔ اس خرابی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث کرنا شروع کیا۔ یہ انبیاء علیہ السلام اس لیے نہیں بھیجے گئے تھے کہ ہر ایک اپنے نام سے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈالے اور اپنی ایک نئی امت بنا لے، بلکہ ان کے بھیجے جانے کی غرض یہ تھی کہ لوگوں کے سامنے اس کھوئی ہوئی راہ حق کو واضح کر کے انہیں پھر سے ایک امت بنا دیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ پھر کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، یعنی تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں گزری، مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اب یہاں پہ اوپر کی آیت اور اس آیت کے درمیان ایک پوری داستان ہے جس کے ذکر کیے بغیر چھوڑ دیا گیا ہے، کیونکہ یہ آیت خود اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور قرآن کی مکی صورتوں میں جو سورہ بقرہ سے پہلے نازل ہوئی تھی یہ داستان تفصیل کے ساتھ بھی بیان ہو چکی ہے۔ انبیاء جب کبھی دنیا میں آئے، انہیں اور ان پر ایمان لانے والے لوگوں کو خدا کے باغی و سرکش بندوں سے سخت مقابلہ پیش آیا، اور انہوں نے اپنی جانیں جوکھوں میں ڈال کر باطل طریقوں کے مقابلے میں دین حق کو قائم کرنے کی جدوجہد کی۔ اس دین کا راستہ کبھی بھی پھولوں کی سیج نہیں رہا کہ آمنا کہا اور چین سے لیٹ گئے۔ اس آمنا کا قدرتی تقاضا ہر زمانے میں یہ رہا ہے
کہ آدمی جس دین پر ایمان لایا ہے اسے قائم کرنے کی کوشش کرے، اور جو طاغوت اس کے راستے میں مزاحم ہو اس کا زور توڑنے میں اپنے جسم و جان کی ساری قوتیں صرف کر دے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر اور مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے جو قرآن آج پڑھا، جتنا اس میں پڑھا سورہ بقرہ میں رکوع نمبر 26 میں، اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے والا، اس پہ عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔